محترم حضرات اور نوجوانان اسلام اور سرزمین توڑی میں قائم مدرسہ برکات الاسلام، ایک عرصے کے بعد اس مدرسے میں حاضر ہوا۔ دن پر دن گزرتے رہے، شامیں گزریں کہ رات آئی، صبح کا سہانا پیغام لے کر سورج آیا، مگر اپنے لیے وہی غم، وہی مایوسیاں، وہی مجبوریاں، نہ تڑپنے کی اجازت، نہ فریاد کی گھٹ کے مر جائیں، یہی مرضی میرے سیاد کی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں ہر سال جب سے اس ادارے میں آنا شروع کیا آتا ہی رہا۔ آپ مجھے بلاتے رہے، کبھی دن کے اجالوں میں، کبھی رات کے اندھیروں میں، کبھی چلچلاتی دھوپ میں، اور کبھی برسات کے موسم میں۔ سال گزرے، اخبارات میں پڑھتے رہے کہ آج فلاں جگہ ایک دینی مدرسے کا اجلاس ہوا ہے، آج اس مقام پر اجلاس کیا گیا ہے، لیکن اپنے ہاتھ کھلے ہوئے نہ تھے، آپ تک آنے کی آزادی نہ تھی۔ دل پہ کیا گزری میں اسے آپ کو بتا نہیں سکتا، قلم سے لکھ نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، نہ میرے پاس الفاظ ہیں۔ آج میں آپ حضرات کو آپ کی ان دعاؤں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے جو میرے حق میں دعائیں کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، جو اللہ رب العزت کو پکارا، میں ان آنسوؤں کی قیمت تو ادا نہیں کر سکتا، میں آپ کے لبوں کو چوم تو نہیں سکتا، لیکن میں خراج تحسین نوجوانوں تمہیں ضرور پیش کرتا ہوں۔ یہاں بہت سی میری مائیں اور میری بہنیں ہوں گی، اور بہت سی میری روحانی بیٹیاں ہوں گی۔ میں جب وہاں رات کے اندھیرے میں مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے دامن پھیلاتا، اپنی جھولیاں پھیلاتا، تو جہاں مجھے اپنی اولاد یاد آتی، مجھے اپنے بھائی یاد آتے، مجھے اپنی سگی ماں یاد آتی، مجھے اپنے عزیز یاد آتے، تو میرا تعلق چونکہ اپنے عزیزوں سے بھی تھا، اسی کے ساتھ ساتھ میرا تعلق اے میری روحانی اولادوں، اے میرے ایمانی بھائیوں، اے میرے اسلامی دوستوں، تم سے بھی تھا، اہل مدارس سے بھی تھا، اور ان مدارس کی نسبت سے عوام سے بھی تھا۔ میں نے کبھی ایک لمحہ بھی آپ کو فراموش نہیں کیا، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا ہی واسطہ دیتا رہا، تمہارے ہی نام کو میں اللہ کے سامنے پیش کرتا رہا، اور میں اپنے گناہوں پر روتا، اپنے آنسوؤں کو اپنے دامن سے بھگو لیتا، اور اپنی اشکوں کو اپنی آستین سے پونچھ لیتا۔ اور کبھی کبھی مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک صاحب آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کر دعائیں کرتے تھے اور روتے تھے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر۔ لوگوں نے ان کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، بلکتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، اور بہت ساری آہیں بھرتے ہوئے دیکھا۔ جب ایک نوجوان نے، جو حیدرآباد کا تھا، عبید الرحمن اس کا نام تھا، اس نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب، وہ صاحب 1.5 مہینے میں یہاں سے باہر نکل گئے، اللہ نے ان کی فریاد کو، ان کی ایڑیاں رگڑنے کو قبول فرمایا، اور وہ دیکھتے ہی آنکھوں ہمارے نکل گئے۔ جب مجھے یاد آیا تو میں آج آپ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ رہا ہوں۔ میں نے بھی ایک دن پھر مصلی پر بیٹھ کر اپنی ایڑیاں رگڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے رویا جیسے 2.5-3 سال کا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، اور وہ آگے چل نہیں سکتا ہے، دوڑ نہیں سکتا ہے، گھٹنوں کے بل جا نہیں سکتا ہے، بس اپنے پاؤں پسارتا ہے، اور اپنے پاؤں پسار کر کے اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ تبارک
و تعالیٰ سے میں نے کہا ہے مولا آپ قاتلوں کو رہائی دیتے ہیں, آپ ڈاکوؤں کو رہائی دیتے ہیں, آپ چوروں کو رہائی دیتے ہیں, آپ غاصبوں کو رہائی دیتے ہیں, آپ قتل اور مرڈر کرنے والوں کو رہائی دے دیتے ہیں, آپ جان لیوا حملہ کرنے والے, ارادہ کرنے والے قاتلوں کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ جوا شراب اور نشہ کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اے رب وہ دن کب آئے گا, وہ رات کب آئے گی, وہ سہانی گھڑی کب آئے گی جب ہمارے لیے بھی حضرت یوسف کی طرح دروازے کھلیں گے, رہائی کا پروانہ آئے گا اور ہمارے گھر والے ہمیں لینے کے لیے, استقبال کے لیے ڈیوڑی پر آئیں گے اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں. نہیں معلوم تھا وہ دن کون سا ہوگا, نہیں معلوم تھا وہ سہانی گھڑی کب ہوگی, مگر یقین تو تھا. کبھی مایوسیاں دامن پہ آ لپٹتی اور کبھی نا امیدی کے بادل چاروں طرف منڈرانے لگتے. کبھی ایسا لگتا بیماری آتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت ہی واقع ہو جائے گی. یہ 2018 کا وقت ہے. میں نے قرآن مکمل اسی سال حفظ کیا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ اسی سال تراویح میں سناؤں گا. وہاں ایک قاری صاحب تھے, ان سے میں نے دور نکالی اس لیے کہ جب میں حفظ کر رہا تھا تو اس وقت وہاں کوئی حافظ نہیں تھا. اپنے ہی ساتھیوں کو جو ناظرہ خواں تھے انہیں قرآن سنا دیا کرتا تھا. مجھے آرزو یہ تھی کہ مولا ممکن ہے کہ کوئی لفظی غلطی رہ گئی ہو, ممکن ہے کہ کہیں پر کوئی چیز چھوٹ جائے. اے رب اس تنہائی میں مجھے کوئی حافظ تو نصیب فرمانا اور کوئی مجھے عطا فرما دینا. یہاں قاری بھی ہیں, حافظ بھی ہیں. اتفاق یہ ہوا کہ 8 نمبر جیل میں میرا ٹرانسفر پہنچا اور وہاں میں نے ایک شخص قاری صاحب کو دیکھا. میرے دل کی کلیاں کھل گئیں, میری آرزویں جاگ اٹھیں اور آنکھوں میں میرے حسین خواب جگنوں کی طرح چمکنے لگے. اور میں نے قاری صاحب سے کہا حفظ تو میرا مکمل ہو گیا ہے مگر مجھے آپ سے دور نکالنی ہے, آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے اور مجھے میری دور سن لیجئے. قاری صاحب نے دور سننا شروع کی اور میں ان کو سنانا شروع کیا یہاں تک کہ رمضان آیا. ایک مولانا میرے ساتھ تھے, میرے ہی مقدمے وار تھے. میں نے ان سے کہا میری ہمت نہیں ہو رہی, ابھی تو میں نے دور مکمل نہیں کی ہے. کہا ہمت کرو, اس بیرک میں قرآن سناؤں گا, اس بیرک میں آپ قرآن سنائیے. بس پھر نوجوان آ گئے اور کہا محروم ہے قرآن کی تلاوت سے, رمضان آیا ہے پیغام لے کر, آزاد فضاؤں میں زندگی گزارنے والے قرآن سنیں گے. اگر آپ ہمت کریں تو ہم آپ کے پیچھے قرآن سننا چاہتے ہیں. میں نے ہمت کی, قرآن پڑھنا شروع کیا. دور شروع کی تازہ تازہ تھا, چونکہ میرا قرآن سال بھر میں نہیں 2 سال میں نہیں, میں نے حفظ کیا تھا الحمدللہ 3 مہینے اور 28 دن میں. اللہ اکبر. سال 1.5 سال نہیں. مجھ سے قاری جلیل صاحب نے کہا تھا کہ کچھ رودات اپنے زخموں کی سنا دینا ورنہ میں سنانا نہیں چاہتا. میں آپ سے کوئی صلہ نہیں مانگتا, میں آپ سے اپنے درد کا مرہم نہیں مانگتا, میں آپ سے اپنے آنسوں کی قیمت نہیں مانگتا, مگر شکوے کے طور پر میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا میرا مدرسہ جہاں چلتا ہے یہاں سے پٹنہ مراد پور چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں جانتا ہوں کہ وہاں کی رشتہ داریاں یہاں پر موجود ہیں. مجھے اتنا کہنے کا آپ سے حق حاصل ہے, آپ میرا پتہ پوچھ لیتے اور پتہ پوچھتے پوچھتے آپ دہلی میں اس وقت گھونڈا چوک میں میرے بچے رہتے تھے. میں ایک ننھے معصوم اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر گیا تھا. تم میں سے ایک شخص تو ایسا ہوتا جو کم سے کم میرے دروازے پر پہنچ جاتا اور جا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا اور یہ کہہ کے ہاتھ رکھ دیتا کہ ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ اس ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر شکریہ ادا کرتا کہ ایک عالم تو کم سے کم توڑی سے آیا, ایک مسجد کا امام تو آیا, ایک حافظ تو آیا, برکات الاسلام کا کوئی پڑھانے والا تو آیا, کوئی قاری تو آیا, یہاں کی مسجد کا کوئی شخص تو آیا, یہاں کا کوئی ایک شخص تو آیا. مگر اے لوگوں میری شکایت بجا ہے کہ ایک شخص نے بھی میری چوکٹ اور دہلیز کو نہیں دیکھا. ضرورت کیا تھی؟ جب میں باہر آیا تو پچھلے سال یہاں سے فون گیا کہ آپ آ جائیں. دل میں احساس ہوا کہ میں آ جاؤں, حق تو میرا بنتا ہے کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. میں نے تاریخ نہیں دی جان بوجھ کر, مجھے ضرورت نہیں تھی.
کہ اسلام کا اتنا ہی رشتہ ہے؟ ہمارا اور آپ کا صرف اتنا ہی رشتہ ہے کہ ہم جلسے میں آئیں اور چلے جائیں؟ ہمارا اور آپ کا اتنا ہی رشتہ ہے کہ ہم آپ کے دسترخوان پہ کھائیں اور اس کے بعد چلے جائیں؟ اسلام کا کوئی رشتہ نہیں ہے، انسانیت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، محبتوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے، پیغام محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ بات جو در تھا وہ زبان پر چھلک آیا ہے، اور میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں کہہ رہا، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی اس سال میں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ میں بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کیا۔ میں کل بھی آپ کو پیغام سنا رہا تھا، پیغام سنانے آیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں ایسے مزدور بھی ہوں گے، ایسے کسان بھی ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ملنے کی تمنا کرتے ہوں گے، مگر ان کے پاس نہ ایڈریس ہے، نہ پتہ ہے، نہ وہ کس طرح سے جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں ان دلوں کو، جنہوں کے دلوں میں میری محبت کے چراغ اللہ نے روشن کیے، میں کسی لائق نہیں، میں کسی قابل نہیں، میں کسی لائق نہیں ہوں۔ مجھ سے بڑا گناہگار کون؟ میں اللہ سے یہی کہتا تھا کہ اے مولا میں گناہگار ہوں، میرے آنسوؤں میں گناہ کی تپش ہو سکتی ہے، اور میری فریادوں میں گناہ کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، میں ریاکار ہو سکتا ہوں، میں خطا کار ہو سکتا ہوں، مگر یہ ہاتھ، ان ہاتھوں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم اور ستم نہیں کیا ہے، ان ہاتھوں نے کبھی کسی کے جسم پر تھپڑ تک نہیں مارا ہے، اس زبان نے کسی کو ماں اور بہن کی کبھی گالی نہیں نکالی ہے۔ میں گناہگار ہو سکتا ہوں آپ کا، لیکن میری روحانی مائیں جو تجھے میرے حق میں پکار رہی ہیں، میرے روحانی بیٹے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے روحانی بھائی جو تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اے اللہ ان میں سے پوری دنیا میں کوئی ایک ہو، کوئی بوڑھی ماں، کوئی بوڑھا والد اور کوئی بوڑھا دادا اگر ہمارے حق میں دعا کر رہا ہو، اس کی دعا کو قبول فرما کر مجھے رہائی نصیب فرما۔ میں نے آپ کا واسطہ دیا ہے ماؤں، بیٹیوں میں نے آپ کا واسطہ دیا ہے، نوجوانوں میں نے آپ کا واسطہ دیا ہے، اور شاید یہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئے اور دوبارہ مجھے مجلس نصیب ہو گئی۔ ورنہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اسی سال جب میں نے قرآن سنانا شروع کیا، آدھا پارہ صبح سنا تھا، آدھا شام کو سنا تھا، تراویح کے بعد پھر یاد کرتا، سحری میں اٹھ کر کے پھر یاد کرتا۔ بہت سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی اور شعلے برساتے ہوئے لو کے تھپیڑے تھے، نہ کولر تھا نہ ہوا کا کوئی انتظام تھا، ایک پنکھا تھا وہ بھی چل نہیں پاتا تھا۔ گرمی کی شدت کو روکنے کے لیے بھگو کر کمبل ادھر لگاتا، پھر کمبل ادھر لگاتا، اور پھر زمین پہ کمبل کو بھگو کر ڈال دیتے، زمین سے شعلے نکل رہے تھے، اور چھت بھی اوپر سے شعلے برسا رہی تھی، پورے کمرے کو پانی سے بھر لیتے۔ تب کہیں جا کر یہ ہوتا، بالآخر محنت کرتے کرتے راتوں کو جاگتے جاگتے مجھے بخار ہوا، اور بخار کا عالم یہ تھا کہ 102-3 ڈگری بخار ہو گیا، یہاں تک کہ دوپہر میں جب میں اٹھ نہیں پایا تو نوشاد بابا دہلی کے رہنے والے ہیں، وہ میرے کمرے میں آئے، اور جیسے ہی وہ کمرے میں آئے تو میرا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ 15 منٹ تک انہوں نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا، میرے تلوؤں کو ملتا رہا۔ اس نے کہا کیا ہو کے گیا ہے جسم کو؟ میں نے کہا میری آج آخری دوپہر ہے، آخری شام ہے، شاید یہ میرا آخری دن ہے۔ اس دن مجھے اپنی اولادیں یاد آئیں، اپنے بچے یاد آئے، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے مولا میں سفر پہ جا رہا تھا دینی پیغام سنانے کے لیے، تیرا پیغام سنانے کے لیے۔ میں نے کہا تھا اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو سفر میں ساتھی ہے، والخلیفۃ منی فی الاہل والمال والولد، اب میرے بعد میری اولاد کا خلیفہ تو ہے، میری اولاد کا وارث تو ہے، میری اولاد کا ذمہ دار تو ہے۔ اتنے میں ساتھی دوڑے اور وہ ڈاکٹر کو بلا کر لے آئے۔ ڈاکٹر اندر آنا نہیں چاہتا تھا، دروازے ہلا ڈالے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اور کہا اگر یہ جان چلی گئی تو یاد رکھنا ہنگامہ بپا ہو جائے گا یہاں سے لے کر باہر تک۔ تو ڈاکٹر آیا، اس نے علاج کیا، اور اس کے بعد میرے سر میں مائیگرین کا آدھی سی کا ایسا درد شروع ہوا جو مہینوں تک جاری رہا۔ بالآخر 25 پاروں پر پہلا سال گزر گیا، اور 26 اور 27ویں پارے میں نہیں سنا سکا۔ اگلے سال رمضان کا انتظار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس بار تو میری محراب پوری کرا دینا۔
پھر وہی جیل مل گئی. پھر ہم نے اگلے سال الحمدللہ پورا قرآن سنایا، چونکہ اب 1 سال پڑھنے کا موقع اور مل چکا تھا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر صحت عطا فرمائی. یہ چھوٹی سی داستان ہے، ورنہ تو 7 سالہ داستان لکھنے بیٹھوں تو کئی سو صفحے بھر جائیں گے. لکھتا یوں نہیں کہ کون پڑھے گا، کس کو فکر ہے، کون پڑھ کر کے دیکھے گا ایسے لوگوں کی داستانیں جو تاریخ کا حصہ بن گئے ہوں. بس میں قرآن کریم کی اس آیت پر آتا ہوں. مائک کہاں کا ہے؟ یہ توڑے کا، یہ کہیں اور سے لائے ہو؟ کٹھور والا تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اس میں ایکو نہیں ہے تھوڑا بہت؟ اگر ہو تو کھول دو بھائی. ہماری آواز یہیں بیٹھ گئی تو ابھی تو آگے تک کے پروگرام ہے. تھوڑا اس پہ پیسے لگا لیا کرو جب کرایہ وصول کرتے ہو تو. ابھی رات رڑکی میں بول کر آ رہا ہوں، دن میں جو ہے وہاں پر بجنور میں بولا ہوں. کہیں میں اس سے تھکا ہوا مائک نہیں دیکھا. کم دیتے ہیں کیا پیسے مدرسے والے؟ تو پھر اس کا کیا عالم ہوتا ہے؟ پوری زمین تھرا رہی ہوتی ہے. بیچاروں کو ملک میڈیا، پیغام ملک کا. بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر. خیر جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے. جس نے خیر کی اس نے اپنے لیے، جس نے نہ کی وہ محروم رہا. ایسے ہی آج جو اجلاس میں آیا وہ اپنے لیے، جو نہیں آ سکا وہ اپنے لیے. میں نے تو قرآن مقدس کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج رونا یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ہمارے دلوں سے محبت کے چراغ روشن ہو چکے ہیں. نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں، ایمان کا محض دعویٰ رہ گیا ہے. اگر ایمان موجود ہو اور اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان موجود ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، المسلم کجسد واحد. مسلمان ساری دنیا کے محض توڑی کے نہیں اور ہند کے نہیں، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں، تنہا ایک جسم کی طرح ہیں. اشتکا عینہ اشتکا کلہ. اگر آنکھ دکھتی ہے اور آنکھ میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم بخار زدہ ہو جاتا ہے. اگر واقعی جسم صحیح ہے، انگلی کٹتی ہے تو دکھن دل میں ہوتی ہے اور چبھن پوری باڈی میں محسوس ہوتی ہے. زبان سے آہ نکلتی ہے اور پورا دل کپ کپا اٹھتا ہے. اسی لیے اگر ہم مسلمان واقعی ہوتے تو ہمارا احساس یہ ہوتا کہ ایک مسلمان کی تکلیف پر ہم بھی غم زدہ ہوتے اور ہمارے جسم میں بھی کانٹے چبھتے اور ہمارے دل میں بھی احساس ہوتا. ہم کسی کی غم میں شریک ہوتے اور اس کی خوشیوں میں ہم شریک ہوتے. میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اے مسلمانوں، تم مسلمان کس دن بنو گے؟ کس دن ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت جاگے گی؟ کس دن ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار جاگے گا؟ کس دن ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے؟ وہ کون سا دن آئے گا جب ہمارے ہاتھوں میں محبت کے چراغ ہوں گے. ہم بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، ان کو دوپٹے پہنائیں گے، کمزوروں کی مدد کریں گے، یتیموں کے لیے دسترخوان سجائیں گے. جاہلیت کے بت توڑ ڈالو، اسلام تو آ گیا ہے مگر ابھی بھی مسلمانوں کے درمیان جاہلیت کی زندگی گزر رہی ہے. اور میں اشارہ کروں تو جاہلیت
कैसी जाहिलियत, एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा है, हालांकि दावा इसका ये है कि ये भी मुसलमान है, दावा उसका ये है कि वो भी मुसलमान है, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरारी है और वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, इसकी मस्जिद भी वही है, इसका किबला भी वही है, कुरान भी वही है और दस्तूर भी वही है और खाना काबा भी वही है, मगर किबले दिनों के बदले हुए हैं। वो उसको देखता है तो मुंह चढ़ाता हुआ निकल जाता है, वो उसके तरफ से गुजरता है तो नाक बिसोड़ता हुआ जाता है, ये अपनी जबान टकेसी हिला नहीं सकता, इतना तक नहीं कह सकता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और ये मुस्कुरा करके सदका और नेकी का सवाब भी हासिल नहीं कर सकता। क्या ये हमारा हाल नहीं है? सफे बिखरी हुई नहीं है, दिल टूटे हुए नहीं है? क्या हमारी खानदानी झगड़े नहीं हैं? अरे हमसे पहले जब 1450 बरस पहले ये कुरान मुकद्दस आया था, हम में तो इतनी बड़ी लड़ाइयां भी नहीं हैं। औस और खजरज की बरसहा बरस की लड़ाइयां थी, उनका तो आलम ये था, वो ऐसे शिद्दत पसंद थे, वो ऐसे जाहिल थे, वो ऐसे गंवार थे और वो ऐसी जिद्दी जिंदगी गुजारने वाले थे कि अगर किसी के ऊंट ने दूसरे के खेत में अपना कदम रख दिया है तो ऊंट की कूचे काट डाली, और जब ऊंट वाले को पता चला कि मेरे ऊंट को उसने कत्ल कर दिया है, पूरे कबीले को आवाज दी, कबीला इकट्ठा हुआ और उसके घर में चढ़ दौड़ा, उसके ऊंटों को ज़िबा कर दिया, उसकी बकरियों को फना कर दिया, उसके बच्चों को मार डाला, उनकी औलादों को कत्ल कर दिया, उनके बूढ़ों को न छोड़ा, उनके माओं को न छोड़ा और बीमारों को न छोड़ा। ऐसी जाहिलियत की जिंदगी वो मदीना में और मक्का में जज़ीरतुल अरब में गुजार रहे थे। ये कबाइली थे, ये जंगजू थे, ये तीर चलाने वाले, ये तलवार चलाने वाले, मगर जब कुरान आया और कुरान ने आकर एक आयत पढ़ी उनके सामने, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, तुम सब के सब ईमान वाले आपस में भाई हो, तो सगे भाई से बढ़कर के वो एक दूसरे के भाई बने। हमारे पास भी तो यही कुरान है जो रात दिन हमें पुकार कर कह रहा है, जब हम अपने भाई से लड़ते होते हैं और जब उसके कत्ल का मंसूबा बनाते होते हैं और जब हम किसी की बीवी का सुहाग उजाड़ने के इक़दाम करते होते हैं और हम ये भी नहीं सोचते कि अगर हमने इस शख्स को मार डाला तो इस बच्चे यतीम बच्चों का क्या होगा, उस बेवा का क्या होगा। एक जान जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को उसकी खिदमत में लगाया है, उसे कत्ल करने का अंजाम क्या होगा। अगर दुनिया में किसी अदालत ने हमारे हाथ में हथकड़ी भी नहीं लगाई और अगर किसी अदालत में हमारी सुनवाई नहीं हुई, अदालत को हमने नोटों से खरीद लिया और जज को हमने रिश्वत से खरीद डाला और अगर हमने पूरे थाने ही को खरीद लिया, एसपी और डीएसपी को भी हमने खरीद लिया, तो सारी दुनिया तुम इस दुनिया यहाँ खरीद सकते हो, मगर याद रखो अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ बिक नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में जुल्म की कोई हिमायत करने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो जालिम का तरफदार खड़ा है। क्या अल्लाह की अदालत को भी खरीद लोगे? बोलो, खरीद लोगे ना? अरे तोड़ी वालों, जरा मुझसे नजरें मिला लो, इधर उधर कहां देख रहे हो? कोई साहब इधर देख रहे हैं, कोई उधर देख रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? हिंदी में बोलो, शुद्ध हिंदी। हत्यारा, हत्या का बड़ा पाप लगेगा तो आएगी समझ में। कातिल समझ में नहीं आता। कहाँ गुम हो तुम, किस दुनिया में गुमसुम हो मेरे दोस्तों? करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं लगाई जाती है। मैं तुम्हारे दिलों में एहसास जगाने आया हूँ, इस दरख्त को खिताब करने नहीं आया, इन सूखे हुए पेड़ों को खिताब करने नहीं आया, सामने इन पौधों को पुकारने नहीं आया, इन दरो दीवार और ईंटों को मैं पुकारने नहीं आया हूँ। हाँ, तुम्हें आवाज देने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हारे दिल तक भी मेरी आवाज न पहुंची तो ये लाउड स्पीकर बेकार है, मेरा आना बेकार है, आइंदा की शामें और ये सब कुछ सफर बेकार है। इन उलमा ने मुझे दावत दी है और ये मेरे पास गए थे, मैंने इसको कबूल किया है। क्या मैं इन दरो दीवार को सुनाऊं? ये तुमसे ज्यादा हसास है, जरा हथौड़ा लेकर आओ, 5 मिनट के लिए मैं रुक जाता हूं। इस एक ईंट को तोड़ना और इस एक ईंट को हिलाना, पूरी इमारत हिलने लगेगी, पूरी इमारत कराहने लगेगी, पूरी इमारत थर्रा जाएगी। हाँ, दरख्त की एक टहनी को पकड़कर खींचना, पूरा दरख्त
درخت ہل جائے گا, پورا درخت کپ کپا اٹھے گا. یہ ان درختوں میں بھی ہم سے زیادہ جان ہے, مگر ہماری یاد بے حسی کا یہ عالم ہے. ہمارے دلوں پر زنگ چڑھی ہوئی ہے, ہمارے دلوں پر کالک چڑھی ہوئی ہے. کوئی کتنا ہی تمہیں پکارے, اللہ کی آیات تمہارے سامنے سنائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنائے, صحابہ کی زندگی سنائے, رسول اللہ کے پیغامات سنائے, مگر ہمارے دلوں پر احساس نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری گناہوں میں گزر رہی ہے, حرام لقمے ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں, خون ہمارا قتلا ہو گیا ہے, پانی کی طرح ہمارا پانی نالے کی طرح سڑ گیا ہے. ایمانی حرارت نہیں ہے. اسی ایمانی حرارت کو پیدا کرنے کے لیے ہم تمہارے دلوں پر دستک دینے آئے ہیں. ہم زمین پر ہل نہیں چلانے آئے, یہاں تم سے گنا اور شکر مانگنے نہیں آئے, محض تمہارے دلوں پر محنت کرنے آئے ہیں. ایک صاحب بڑی غور سے نوٹوں کو دیکھ رہے, ارے یہ کیا ہے, اس نوٹ کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, یہ نوٹ ہے کیا, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ہماری نظر میں, رب دو جہاں کی قسم. آؤ ادھر آؤ, ادھر آؤ. آفاق سے کھینچی جاتی ہے, سینوں میں اتاری جاتی ہے, توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. نوٹ ہی دیکھنا ہے تو کل بینک میں چلے جانا, بہت سارے نوٹ وہاں گنے جاتے ہیں صبح شام. 1 گھنٹہ لائن میں کھڑے رہنا کیشیئر کے پاس اور نوٹ دیکھتے رہنا, دیکھے نہیں ہیں کبھی. اب تو ہے ہی نہیں 2000 کا, 1000 کا, 500 کا, یہ تو سبھی دیکھ رہے ہیں. پہلے تو کم سے کم 2000 کا الگ ہوتا تھا, 1000 کا الگ ہوتا تھا, اب تو یہ رکھ دیے ہیں دامودر جی نے. یہ دیکھ لو, یہ کیا دیکھنا ہے, یہ کوئی چیز ہے. اور اگر زیادہ ہی دیکھنا ہو تو پھر الگ آ جانا. الحمدللہ مدارس والے آج بھی حساب رکھتے تھے, کوئی ایک ایک کا نام لکھ رہے ہیں. شام کو تھیلا کھول کے دیکھ لینا, دکھاؤ ذرا کتنے ہیں. اس وقت مت دیکھو, اس وقت مجھے دیکھ لو, میرے بعد اور لوگ آئیں گے انہیں دیکھ لینا. خدا کی قسم اگر یہاں کوئی قوالن بیٹھی ہوتی تو تم اسے ہی دیکھتے رہتے. کوئی قوال آ جاتا, پاکستان سے اگر عطا اللہ شاہ آ جاتا اسے ہی دیکھتے, مگر یہاں نہ جانے کہاں سوچ رہے ہیں. اور اگر آپ توجہ نہیں دو گے تو تمہارا رب بے نیاز ہے, اور تمہیں علم نہیں دے گا, وہ بولنے والے کی زبان کو روک دے گا, اس کے قلب کو تمہاری طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا. مانگو اس سے, طلب کے ساتھ مانگو, وہ بڑا بے نیاز ہے. ابو جہل نے طلب نہ کی تو اللہ نے ایمان نہیں دیا, ابو لہب نے طلب نہ کی تو بھتیجے کے ہوتے ہوئے ایمان کا نور اس کے سینے میں نہیں گیا. امیہ اور ابی بن خلف نے طلب نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شیطان سے, جو بھی تیرے پیچھے چلے گا, لمن تبعک منہم لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین, تیرے پیچھے چلنے والوں کو میں جہنم میں جھونک دوں گا, میں جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے, پوری دنیا فرعون ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ساری دنیا کے عمراء, ساری دنیا کے مالدار قارون ہو جائیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ساری دنیا باقی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑی ہو جائے, اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا. اور ساری دنیا متقی ہو جائے, پرہیزگار ہو جائے, یہاں تک کہ اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ سارے کے سارے نبیوں جیسے پاکیزہ ہو جائیں, تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اور ساری دنیا گنہگار ہو جائے, ساری دنیا شیطان کے طرح سے ہو جائے, تو بھی اللہ کی پاکیزگی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. جو سن رہے ہو یہ تمہارے نفع کی ہے, جو میں سنا رہا ہوں اس میں میرا فائدہ ہے, نہ تمہارا مجھ